بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، یہ دوسرا درس آپ سننے جا رہے ہیں۔ یہ سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی اطیب الطعام و اشعر بیت والے سبق کا ما بقیہ حصہ ہے۔ پہلے سبق میں آپ نے اعرابی نے اطیب الطعام کی جو کہانی بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا، اس کو آپ نے سنا۔ اب یہاں سے اشعر بیت سے متعلق یہ اعرابی گفتگو کرنے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اعرابی اپنا تعارف ایک نرالی انداز میں کرائے گا، پھر اشعر بیت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ تو دیکھیے آگے عبارت میں، فقال له عبد الملک، چنانچہ عبد الملک ابن مروان نے اس اعرابی سے کہا، لقد اکلت طعاما طیبا، یقیناً تم نے بہت ہی لذیذ کھانا کھایا ہے۔ فمن انت، تو تم ہو کون؟ قال انا رجل جانبتنی عنعنة تمیم واسد وکسکسۃ ربیعۃ وحوشی اہل الیمن وان کنت منہم، کہنے لگا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ قبیلہ تمیم و اسد کے عنعنے سے، قبیلہ ربیعہ کے کسکسہ سے، اور اہل یمن کے غریب اور غیر مانوس الفاظ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں انہی میں سے ہوں۔ واو وصلیہ ہے۔ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہے اس عبارت کے اندر۔ جانبتنی، دیکھیے پہلے جانبا یجانب مجانبتن باب مفعلہ سے دور رکھنا، دور کرنا، باعد یباعد مباعدہ کے معنی میں ہے۔ عنعنا یعنعن عنعنتن باب فعلہ سے عنعنہ کے معنی اپنے گفتگو میں، تکلم میں حمزہ کو عین کی طرح ادا کرنا۔ آپ جیسے کہ آپ کہیں گے من انت، تو من انت کوئی قبیلہ تمیم اور اسد کے لوگ کہتے من انت، من انت، حمزہ کو عین کی طرح ادا کرنا۔ یہ ہے لغت اس سلسلے میں، یعنی حمزہ کو عین سے ادا کرنا۔ کسکسۃ ربیعہ، کسکسہ کیا چیز ہے؟ یہ قبیلہ ربیعہ کا خاص اسلوب ہے۔ یہ لوگ واحد مؤنث کے اندر کاف ضمیر جو ہے، جیسے اکرمتکی، قلمکی، کتابکی، تو ایسے اگر یہاں پر وقف کرتے ہیں آپ کتابک، قلمک، اکرمتک، تو وقف کی شکل میں واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں امتیاز دشوار ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ قلمک اگر کہہ دیا جائے تو قلمک کا ہے یا کی ہے، اس لیے واحد مؤنث کی شکل میں کاف کے اخیر میں ایک سین کا اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کو کہنا ہے قلمکس، قلمکس، کتابکس، تو ایک کس کا اضافہ، سین کا اضافہ یہ کرتے ہیں فرق کرنے کے لیے۔ یہ ہے کسکسا، اسے کہا جاتا ہے۔ وحوشی اہل الیمن، اس کو ہا کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ حوشی کے معنی غیر مشہور، اجنبی، غیر مانوس اور جنگلی الفاظ، جسے ہم کہیں گے وحشی سے بنا ہے یہ حوش، غیر معروف الفاظ۔ تو یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھو میں بہت فصیح و بلیغ آدمی ہوں، اگرچہ میرا تعلق یمن سے ہے، لیکن ان کے زبان کے اندر جو غیر مانوس اور غریب الفاظ ہے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی میرے اندر عنعنہ کو سنو گے، نہ ہی میرے اندر کسکسا پایا جاتا ہے، سب چیزوں سے میں بری ہوں۔ فقال من ایہم انت، عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ بھئی یہ پھر اہل یمن میں سے ہو تو کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ قال من اخوالک من عذرہ، کہنے لگا آپ کے ننیال بنو عذرہ میں سے بندے کا تعلق ہے۔ اخوال خال کی جمع ہے، ننیال کو کہا جاتا ہے۔ تو عذرہ عین کے ضمے کے ساتھ ایک مشہور قبیلہ ہے یمن کا۔ قال اولئک فصحاء الناس، عبد الملک ابن مروان کہنے لگا ارے بنو عذرہ سے آپ کا تعلق، ارے تو بہت فصیح ترین لوگ ہیں یہ۔ فہل لک علم بالشعر، کیا آپ کو شعر شاعری سے دلچسپی
रग़बत लगाओ। तो आराबी कहने लगा क़ाल सल्नी अम्मा बदा लक या अमीरुल मुमिनीन, या अमीरुल मुमिनीन, जो जी में आए पूछ लीजिए, बंदा अच्छा खासा ज़ौक़ रखता है। मतलब सल्नी फ़िल अम्र है, सअल यसअलु से हमज़ा को हज़फ कर दिया गया शुरू से, जैसे सल बनी सराइल, सलूनी, इस तरीके से सलनी। अम्मा बदा के माना ज़हरा, जो आपके जे में आए पूछिए। आप ताबीर के तौर पर कह सकते हैं, कोई साथी आपसे कहे कि भाई मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, उरीदु अन अस्अलका अन शै, तो आप उसे कहेंगे जवाब में सलनी अम्मा बदालक, सलनी अम्मा बदालक, पूछिए जो पूछना है, ये मतलब है इसका। क़ाल अय्यु बैतिन क़ालतहुल अरबु अमदहा, तो फिर उस आराबी ने कहा, ये अमीरुल मुमिनीन ने कहा, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने, बताओ अरबों ने मदह पर सबसे ज़बरदस्त शेर कौन सा कहा है। जितने अरब शुआरा गुजरे हैं तो मदह पर, तारीफ पर सबसे ज़बरदस्त शेर किसका है। आराबी कहने लगा कौलु जरीर, तो जरीर का कौल है। क्या कौल है वो, देखिए, अलस्तुम खैर मन रकिबल मतया व अंदल आलमीन बुतून राही, लस्तुम लैसा से जमा मुज़क्कर हाजिर, रकिबल मतया, रकिब यरकब रुकूब सवार होना, अल मतया मतियतुन की जमा है सवारी, अंदा ये नदा से इसमें तब्जील है, नदी अंदा नदन के माना सखी होना, बुतून राही, बुतून बतन की जमा है, राह राहतुन की जमा है, राहतुन कहते हैं हाथ की हथेली को, तो रबतून राह बतन राहतिन, हाथ की हथेली का अंदरूनी हिस्सा। तर्जमा करेंगे शेर का, क्या तुम रोए ज़मीन पर मौजूद तमाम लोगों में सबसे बेहतर नहीं हो, और सारे जहां वालों में सखी व फैयाज और खुली हथेली वाले नहीं हो। यानी तारीफ कर रहे हैं कि तमाम लोगों में तुम ही हो कि सबसे सखी व फैयाज हो, और तुम ही हो खुली हथेली वाले हो, तुम ही हो जो लोगों को अपने दादो दहेज और नवाजिशात से नवाजते रहते हो। आगे कहा क़ाल व जरीरुन फिल कौम, रावी कहते हैं कि जरीर जो है, जिस शायर का नाम यह आराबी ले रहा है, वो उसी मजलिस में बैठा हुआ था। फरफ़अ रअसहु व ततावल लहा, वो अपना सर उठाया और गर्दन ऊंची करके देखने लगा कि भाई मेरा नाम कौन ले रहा है। ये ततावल या ततावल, ततावुल, मद्दुल उनुक लियराह, मद्द उनुकहु लियराहु, गर्दन ऊंची की ताकि वो देखे भाई कौन है, मेरा नाम कौन ले रहा है। सुम्मा क़ाल अय्यु बैतिन क़ालतहुल अरबु अफ़ख़रा, फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा कि भाई बताओ फ़ख़रिया अशार में सबसे उम्दा शेर, फ़ख्र पर मुश्तमिल सबसे बेहतरीन शेर किसका है। क़ाल क़ौलु जरीर, आराबी कहने लगा वो भी जरीर का कौल का। कौन सा कौल, इज़ा ग़ज़िबत अलैका बनु तमीमिन हसिबतन नास कुल्लहुम ग़िदाबा, ग़ज़िब यग़ज़ब ग़ज़बान, गुस्सा होना, ग़ज़िब यग़ज़ब ग़ज़बन, गुस्सा होना। बनु तमीम कबीला है। हसिबतन नास, हसिब यहसिबु मुस्तकिल ये बाब है, फ़ाइल या फ़ालु है ना। कुरान ने हसीबा को समिया से इस्तेमाल किया, लफ्ज़ हसीबा को कुरान ने समिया से इस्तेमाल किया। इस बात को समझिए, अक्सर लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि बाबे हसीबा शाज है। बाबे हसीबा शाज नहीं है, लफ्ज़ हसीबा का बाबे हसीबा से आना ये शाज है, वरना बाबे हसीबा को कुरान ने इस्तेमाल किया है। वरीसा यरीसु व वरीसा सुलैमान दाऊद, बाबे हसीबा से है, और भी उसकी मिसालें मौजूद है। तो इस चीज को अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिए कि बाबे हसीबा शाज नहीं है, बल्कि लफ्ज़े और कलिमे हसीबा का बाबे हसीबा यहसिबु फ़ाइला यफ़इलु से आना ये शाज है। कुरान ने इसको समिया से इस्तेमाल किया है, अतहसबूना यहसबूना यहसबु अतहसबु वगैरह। कुल्लहुम ग़िज़ाबा, ग़िज़ाब ग़ज़बान की जमा है। कहता है कि जब तुझ पर बनु तमीम गज़बनाक हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो तुम गुमान करोगे कि सारे लोग गज़बनाक हो चुके हैं।
یعنی یہ بنو تمیم ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ اکیلے اپنے ذات میں انجمن ہے. بنو تمیم غصہ یعنی ساری کائنات سارے لوگ غضبناک، تو یہ گویا کہ اکیلے اپنے ذات کے اندر انجمن ہے، سب کے برابر ہے. یہ زبردست فخریہ شعر ہے، ان کا غضبناک ہونا یہ بہت ہی نرالے انداز میں پیش کیا جریر نے اس کے اندر. قال فتحرک، راوی کا بیان ہے جریر تھوڑا سا ہلا اور مزید متحرک ہوا کہ بھئی میری تو بہت تعریف ہو رہی ہے، ہر سلسلے میں، فخر کے سلسلے میں، مدح کے سلسلے میں میرا ہی شعر آ رہا ہے. پھر عبد الملک ابن مروان نے کہا ثم قال له فأي بيت احجا، تو بتاؤ ہجو پر مشتمل، برائی پر مشتمل سب سے عمدہ شعر کس کا ہے؟ قال قول جریر، کہنے لگا وہ بھی جریر کا قول ہے. کون سا قول ہے؟ فغض الطرف انك من نمير، فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. غض یغض غضا نگاہ نیچے کرنا، الطرف کے معنی نگاہ، انک من نمیر، نمیر ایک قبیلہ ہے جو اپنے بے حیثیتی اور گھٹیا ہونے میں لوگ ان کو جو ہے جانتے تھے نمیر کو. فلا کعبا بلغت ولا کلابا، کعب ایک قبیلے کا نام ہے، کلاب بھی ایک قبیلے کا نام ہے. تو شاعر کہتا ہے جریر تو نگاہ نیچی کر لے کیونکہ تو قبیلہ نمیر میں سے ہے، نہ تو قبیلہ کعب کے مقام تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی بنو کلاب کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. قال فاستشرف لها جریر واہتز وطرب، راوی کہتے ہیں کہ جریر یہ سن کے تو بالکل مست ہو گیا، جھوم گیا، کھڑا ہو گیا. استشراف انتصاب کو کہا جاتا ہے، استشرف یستشرف، استشراف باب استفعال سے. واہتز اور جھومنے لگا، وطرب اور مست ہو گیا کہ بھئی کیا بات ہے. شاعر یعنی میں ہی ہوں اور کوئی نہیں شاعر. ہر مقام، ہر میدان میں، ہر زاویے سے میرا ہی نام آ رہا ہے شعر و شاعری کے حوالے سے. ثم قال فأي بيت قالته العرب احسن تشبیہا، پھر عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ بھئی تشبیہ پر مشتمل عربوں کے اشعار میں سب سے زبردست شعر کون سا ہے؟ قال قول جریر، کہنے لگا وہ بھی جریر کا قول ہے. کیا ہے؟ سرا نحوهم لیل کأن نجومه قنادیل فیہن الذبال المفتل. سرا یسری، سرایان کے معنی رات میں چلنا، لیل فاعل ہے، نحوهم مفعول فیہ مقدم ہے، کأن نجومه کأن کا اسم ہے، قنادیل کأن کی خبر ہے، قندیل کی جمع ہے چراغ، الذبال ذبالتن کی جمع ہے یہ فتیلہ، وہ فیتا جس کے اندر آگ جلتی ہے بتی وغیرہ کے اندر، کپڑے کے یا تو روئی وغیرہ سے اور دیگر چیزوں سے لوگ اسے بناتے تھے. مفتل اس میں مفعول ہے، فتل یفتل، تفتیل کے معنی رسی کو مضبوطی سے بانٹنا. تو الذبالۃ المفتلہ کہتے ہیں مضبوط بٹی ہوئی رسی. شعر کا ترجمہ دیکھیے، ان کی جانب ایک ایسی رات چل پڑی جس کے ستارے ایسے چراغ کے مانند ہیں، گویا اس کے ستارے ایسے چراغ کے مانند ہیں جس میں مضبوط بٹے ہوئے فتیلے ہو، فیہن الذبال المفتل، مضبوط بٹے ہوئے فتیلے ہو. فقال جریر جائزتی للعذر یا امیر المؤمنین، بھئی جریر کی تو بہت ہی زیادہ تعریف ہو گئی، کام بن گیا جریر کا، آگے کے لیے بھی مقام بڑھ گیا اس کا. جریر نے کہا مجھے انعام نہیں چاہیے بادشاہ سلامت، امیر المومنین یہ میرا انعام پکڑائیے اس کو، یہ عربی کو، اس نے جو ہے میرا مقام جو بڑھایا ہے، شاید اب تک اس سے پہلے کسی نے بڑھایا ہو میرا یہ مقام. تو فقال عبد الملک ابن مروان نے کہا وَلَهُ مِثْلُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَال، اس کو بھی اسی کے مانند بیت المال سے ملے گا، کوئی تم فکر نہ کرو، تمہیں تمہارا انعام ملے گا اور اس کو بھی ملے گا. بادشاہ کے دربار میں بنیوں والا اور مارواڑی والا حساب تو نہیں، بس دیتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، ان کے پاس بے شمار ہوتا ہے تو نوازتے بھی ہیں. تو کہہ رہے لا تنتقص منها شيئا، تو لا تنقص منها شيئا، دیکھیے کتاب کے اندر
یہ جو کتاب آپ کے سامنے یہاں اسکرین پر جو کتاب ہے، نیٹ سے لی ہوئی کتاب ہے یہ، تو اس کے اندر تنقص ہے، کیونکہ آگے مفعول ہے تو اس کو تنقص نہیں پڑھ سکتے آپ، تنقص. اور کتاب کے اندر جو کتاب ہمارے مدارس میں ہے، مطلب ہمارے طلبہ جس میں پڑھتے ہیں، اس میں انتقاص ہے باب افتعال سے، تو دونوں صحیح ہے، اس میں سے تم کچھ بھی کم نہیں پاؤ گے. لا تنقص منہا شیئا، یعنی تمہیں اپنا انعام ملے گا، اعرابی کو اپنا انعام ملے گا. وکانت جائزۃ جریر 4000 درہم وتوابعها من الحملان والکسوہ، دونوں کانا کی خبر ہے. جائزۃ جریر کانا کا اسم، تو جریر کا انعام، جائزہ کے معنی انعام، جمعہ جوائز، انعام کے لیے اسی کا استعمال ہوتا ہے. انعامی جلسے کو کہیں گے حفلۃ توزیع الجوائز، انعامی جلسے کے لیے یہی عربی بناتے ہیں حفلۃ توزیع الجوائز. تو کہتے ہیں جریر کا انعام جو شاعر وہاں موجود تھا 4000 درہم، اور اس کے متعلقات ساتھ میں ساز و سامان اور دیگر کپڑے اور ساز و سامان، بحملان لدا ہوا سامان اور کپڑے، یہ ساری چیزیں تھی. فخرج العذری، اور یہ عذری فاتح بن کر نکلا امیر المؤمنین کے دربار سے، لوٹ لیا، شاعر کمال کر دیا اس نے. اور یہ نکلا وفی یدہ الیمنی 8000 درہم، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ میں 8000 درہم. وفی الیسری رزمۃ ثیاب، اور بائیں ہاتھ میں کپڑوں کی ایک گٹری، مہنگے مہنگے کپڑے، چادر اتار اتار کے لوگوں نے دے دیا داد میں. واہ کیا شعر کہہ دیا لے. تو اس طریقے سے لوگوں نے داد دیتے ہوئے کپڑے وغیرہ سے بھی بہت نوازا. تو رزمتن کی معنی کپڑے کی، گٹری جمع رزم آتی، اس کی جمع رزم ہے. سیاب جانتے مشہور ثوب. تو یہ اشعار بیت کا واقعہ مکمل ہوا. تو دونوں قصے بہت ہی دلچسپ انداز میں اس نے بیان کیا ہے، اطیب طعام اور اشعار بیت. یہ سبق یہاں پر ختم ہوا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.